ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب پگڑی کے نیچے ٹوپیاں اگر نہ پہنیں تو کوئی گناہ ہے یا جائز ہے؟ میں نے کچھ علماء سے سنا ہے کہ صحیح نہیں ہے۔ دیکھیں، اس بارے میں حدیث میں منع بھی کیا گیا ہے کہ بغیر ٹوپی کے امامہ نہ پہنا جائے۔ مشرکین میں اور ہمارے امام میں یہ فرق ہے۔ اس لیے علماء نے اس حدیث کی روشنی میں لکھا ہے کہ بھئی افضل اور بہتر طریقہ یہی ہے کہ اگر امامہ باندھنا تو ٹوپی کے اوپر باندھیں۔ لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان جواز کے لیے یہ عمل ثابت بھی ہے کہ آپ نے بغیر ٹوپی کے بھی امامہ باندھا۔ یہ بات امت کو سکھانے کے لیے کہ بھئی جائز یہ بھی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ افضل بہتر یہی ہے کہ بغیر ٹوپی کے امامہ نہ باندھا جائے، لیکن اگر بغیر ٹوپی کے بھی باندھ لیں تو اس کو ہم ناجائز یا مکروہ نہیں کہہ سکتے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ پسندیدہ طریقہ نہیں ہے، اس لیے کہ دونوں حدیث سے ثابت ہیں۔ عرب امارات سے KPK کے بعض علاقوں میں یہ رواج شروع سے چلا آ رہا ہے کہ جب کوئی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو اس سے یہ کہہ کے دیتا ہے کہ میں نے آپ کو 3 پتھر دے دیے۔ وہ مرد طلاق کے الفاظ نہیں کہتے بلکہ 3 پتھر دے دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ الفاظ کو اعتبار ہے یا نیت کو؟ پرانی بات ہے، میں نے اپنے علاقے کے مستند مفتی صاحب سے پوچھا، بلکہ 2 مفتیوں سے پوچھ لیا تھا۔ دونوں مفتیوں نے یہ کہا کہ پتھر سے طلاق واقع نہیں ہوتی جب تک الفاظ کے نہ کہیں، رہنمائی فرما دیجیے۔ دیکھیں، محض 3 پتھر بیوی کو اگر کوئی دے دیتا ہے تو پتھر دینے سے طلاق نہیں ہوتی۔ طلاق کے لیے الفاظ ضروری ہیں، تو ایسے الفاظ جو یا طلاق کے لیے صراحتاً استعمال ہوتے ہوں یا کنایتاً استعمال ہوتے ہوں۔ اب ظاہر پتھر بیوی کو دے دینا یہ الفاظ نہیں ہیں، تو نیت کا اعتبار تو اس وقت ہوگا جب طلاق کے الفاظ ہوں پھر اس میں نیت ہو، یا طلاق کے کنائی الفاظ ہوں اس میں طلاق کی نیت ہو۔ لیکن اگر کوئی بیوی کو 3 پتھر دے دیتا ہے، 2 پتھر دے دیتا ہے اور زبان سے طلاق کے الفاظ نہیں کہتا، ایک تو یہ نا کہ وہ 3 پتھر دے، ساتھ کہے کہ تمہیں 3 پتھر طلاق، یا تمہیں اتنی بار طلاق جتنے یہ پتھر ہیں، اس طرح کے کوئی الفاظ کہے، وہ تو ظاہر طلاق ہے کہ الفاظ ہیں تو ہو جائے گا۔ لیکن 3 پتھر دے دیے، 2 پتھر دے دیے، تو محض پتھر دے دینے سے اگر الفاظ استعمال نہیں کیے طلاق نہیں ہوتی۔ محمد رحیم کوہاٹی دبئی سے، میرے ماموں نے ایک 6 مرلے کا مکان اپنے اکلوتے بیٹے کے نام کیا تھا لیکن قبضہ نہیں دیا تھا۔ ماموں کی فوتگی کے بعد ممانی نے اپنے بیٹے اور بیٹیوں میں وراثت تقسیم نہیں کی۔ ممانی کی وفات کے بعد میرے ماموں کے بیٹے نے بھی مکان میں بہنوں کا حصہ نہیں دیا اور وفات پا گیا۔ بھی شریعت کے مطابق اس مکان کی تقسیم، بھائی یہ سارا مسئلہ لکھ کر کسی دارالافتاء سے پوچھ لیں، یہ تفصیلی مسئلہ ہے۔ مفتی صاحب السلام علیکم، میں انڈیا سے ہوں، جھارکھنڈ سے ہوں۔ میرا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ حمل کتنے وقفے کے بعد روکنا چاہیے؟ یعنی میری بیٹی ابھی 8 مہینے کی ہے، ایسی صورت میں حمل روک دیا جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ایک ہے کہ آپ تھوڑا وقفہ کریں کہ حمل نہ ٹھہرے، تو وہ آپ بچے کی صحت کو، اس کی والدہ کی صحت کو دیکھ کر بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر حمل ٹھہر گیا اور 4 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے حمل کو، پھر تو ظاہر اس کا گرانا جائز ہی نہیں ہے۔ اور اگر 4 مہینے سے پہلے بھی اس کا گرانا جائز نہیں ہے، اگر ایسی کوئی یعنی سیویئر کنڈیشن نہیں ہے، کوئی اس کی جان کو خطرہ نہیں ہے، کوئی اس طرح کی صورتحال نہیں ہے، تو پھر بھی حمل کو گرانا جائز نہیں ہے۔ ہاں، البتہ اگر حمل نہیں ہوا تو اس میں اس طرح وقفہ کرنا کہ بھئی یہ حمل ابھی نہ ٹھہرے، سال 2 سال بعد، تو وہ بچے کی صحت کو اور اس کی والدہ کی صحت کو دیکھ کے فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ مفتی صاحب، امام کے بالکل پچھلی صف میں کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا کیسا ہے جبکہ اس کی وجہ سے صف کو 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے؟ دیکھیں، جو کرسیوں میں نماز پڑھتے ہیں نا، ان کو بالکل صف کے آخر میں کرسی رکھ کے نماز پڑھنی چاہیے، بالکل امام کے پیچھے کرسی رکھ کر نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ بہتر یہی ہے کہ وہ بالکل کونے میں جا کر کرسی رکھیں۔ نماز تو پھر بھی ہو جائے گی، بیچ میں بھی رکھیں گے، لیکن ظاہر اس طرح کی ڈسٹربنس ہو رہی ہوتی ہے اس کی وجہ سے۔ مفتی صاحب، اگر عیسائی سلام کرے تو کیا جواب دینا چاہیے؟ اس کو کہیں وعلیکم، وہ السلام علیکم کہیں تو آپ وعلیکم کہتے ہیں۔ اچھا جناب، نماز فجر کی اذان دینے کے بعد مؤذن کا مسجد میں نماز کے انتظار میں ٹھہرنا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ گھر جائے گا کیا نماز اذان دینے کے بعد پھر آئے گا؟ وہ ٹھہر سکتا ہے مسجد میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ نماز کے انتظار میں جب تک آدمی ہوتا ہے تو وہ نماز ہی کے حکم میں ہوتا ہے، چاہے بیٹھا ہوا ہو چاہے چل پھر رہا ہو۔ مفتی صاحب، اگر ایک عورت کہے کہ شوہر نے اسے طلاق دی ہے جبکہ شوہر کہے کہ اس نے طلاق نہیں دی تو کس کی بات کا اعتبار ہوگا؟ دیکھیں، عورت کی بات کا اعتبار ہوگا، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ عورت کے پاس گواہ ہو، کہ یا تو وہ گواہ پیش کرے، 2 مرد ہوں یا 1 مرد 2 عورتیں گواہ کے طور پر پیش کرے۔ اگر گواہ نہیں ہے تو پھر مرد اس پہ قسم کھائے، مرد یہ قسم کھائے کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں نے بیوی کو طلاق نہیں دی، طلاق کے کوئی الفاظ استعمال نہیں کیے،
اگر عورت گواہ پیش کر دے تو عورت کی بات کا اعتبار ہوگا، اسی طرح اگر شوہر قسم کھا لے تو شوہر کی بات کا اعتبار ہوگا۔ لیکن اگر شوہر قسم نہ کھائے اور بیوی کو اس بات کا یقین ہے کہ اس نے 3 طلاقیں دے دیں، ایک تو یہ نا کہ ایک طلاق دی ہو اور شوہر نہ مانے کہ بھئی میں نے نہیں دی ہے، تو وہ اگر نہ بھی مانے تو رجوع ہو جائے گا، تو دوبارہ وہ میاں بیوی بن جائیں گے۔ لیکن اگر بیوی نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ 3 طلاقیں اس نے دی ہیں، اب وہ مان نہیں رہا اور بیوی کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے اور شوہر قسم بھی نہیں کھا رہا، لیکن بیوی کو اس بات کا یقین ہے کہ بھائی اس نے طلاقیں مجھے 3 دے دی ہیں، تو ایسی صورت میں فقہا نے یہ لکھا ہے کہ بھئی اس کو اپنے کسی بھی طرح کوشش کرے اس سے جدائی کر لے، عدالت میں چلی جائے، کوئی بھی ایسا طریقہ اختیار کرے، حتی الامکان شوہر کو اپنے اوپر قدرت نہ دے، اس لیے کہ جب 3 طلاقیں وہ دے چکا ہے اور اس نے اپنے کانوں سے سن لی ہیں، اور لیکن چونکہ دلیل نہ عورت کے پاس ہے نہ مرد کے پاس ہے، تو ایسی صورت میں عورت کو یہ حکم ہے کہ وہ حتی الامکان اس کو اپنے اوپر قدرت نہ دے اور اس کیس کو وہ عدالت میں لے کے جائے اور وہاں سے اپنی جدائی کا فیصلہ کروائے۔ لیکن یہ اس صورت میں کہ آپ کو یقین ہو کہ ایسا ہوا ہے۔ بعض جگہوں پر تو یہ عورتیں جھوٹ باندھ رہی ہوتی ہیں شوہر پر، تو یہ اللہ کا مسئلہ ہے، آپ اگر دنیا میں یہ کر بھی لیں گے اور عدالت فیصلہ کر بھی دیتی اور اس نے طلاق نہیں دی تو طلاق ہوگی نہیں، اگر آپ نے عدالت میں جا کے جھوٹا بیان دیا تو آپ خدا نخواستہ اگر اس کے بعد کسی اور سے شادی کرتی ہیں تو شادی نہیں ہوگی، زنا ہوگا، تو پھر اللہ اور آپ کا معاملہ ہے۔